السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سأصرف، ان قریب میں پھیر دوں گا۔ صرف کس کو کہتے ہیں؟ پھیرنے کو، جیسے تصریف الریاح پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ ان آیاتی، اپنی آیات سے، اور آیات سے مراد کون سی آیات ہے؟ کونی اور شرعی، یعنی کائنات میں جو نشانیاں ہیں اللہ کی، ان سے بھی، اور جو اللہ کی کتاب میں اس وقت کی تورات میں یا آج کے قرآن میں بھی جو آیات ہیں، احکامات ہیں، ان سے پھیر دوں گا۔ کن کو؟ الذین، ان لوگوں کو، یتکبرون، جو تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق، غمط الناس، حق کا انکار کر دینا، سچائی کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق، نا حق، کیونکہ دنیا میں بڑا بننے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم دیکھیں کہ کوئی بڑا کس چیز سے بنتا ہے نا، جو اس کی اپنی ہو۔ ہماری کون سی چیز اپنی ہے؟ ہمارا ٹیلنٹ اپنا ہے، یا علم اپنا ہے، یا جسم اپنا ہے؟ اس میں سے ہمارا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ناحق تکبر ہے نا۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو تکبر زیب ہی نہیں دیتا ہے، انسان کے لیے حق ہی نہیں کہ وہ تکبر کرے۔ تو جو دنیا میں رہ کے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے، کسی بھی نعمت کے ملنے پر، مال و دولت کے ملنے پر، یا علم کے، یا حسن کے، یا وٹ ایور، کچھ بھی، تو ایسے لوگوں کی مت ماری جاتی ہے۔ لہٰذا ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، تو اللہ کی آیات جو ہیں، عبرت کے نشان جو ہیں دنیا میں بکھرے ہوئے، وہ ان سے بھی کوئی سبق نہیں لیتے، اور وہ اللہ کی کتاب سے بھی کوئی سبق نہیں لیتے۔ یہ تکبر کی وہ سزا ہے جو انسان کو دنیا میں ملتی۔ کیا؟ اللہ کی آیات سمجھنے کی توفیق ختم ہو جاتی، وہ اللہ کی آیات کے سمجھنے کی توفیق سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ لیں، کون؟ متکبرین، کیا؟ کل آیت، ہر نشانی، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی آیت یا نشانی وہ دیکھ لیں، لا یؤمنوا بہا، وہ اس کو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ان کے تکبر کی وجہ سے۔ یعنی ان کو قرآن کی کوئی بھی آیت سنا دو، کوئی بھی بات سمجھا دو، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ دلوں میں تکبر جو ہے، نفس پرستی اور خواہشات کی پرستش جو ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ دیکھیں راستہ رشد کا، رشد کہتے ہیں کسی بھی کام کی درستگی کو، دین میں استقامت کو، حسن تدبیر کو۔ حسن تدبیر کیا ہوتی ہے؟ اچھی پلاننگ، ہوش مندی، سمجھداری۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور یہاں مراد کیا ہے؟ ایسا راستہ جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جائے۔ سبیل الرشد، ہدایت کا راستہ، کامیابی کا راستہ، اصلاح کا راستہ۔ لا يتخذوه سبیلا، نہیں وہ بنائیں گے اس کو راستہ۔ ایسے لوگ جب ہدایت کا راستہ دیکھیں بھی تو اس کو راستہ نہیں بنائیں گے، وہ اس راستے پہ نہیں چلیں گے، خواہ راستہ ان کو سامنے نظر آتا ہو۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھیں، کون؟ متکبرین، سبیل الغی، گمراہی کا راستہ، اور غی یہاں رشد کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہے۔ یتخذوه سبیلا، بنا لیں گے اس کو راستہ، گمراہی کا راستہ فوراً اختیار کر لیں گے، فوراً اس پہ چل پڑیں گے، لیکن ہوش مندی کا راستہ، سمجھ بوجھ کا راستہ، اس کو نہیں اختیار کریں گے۔ کیوں؟ ذالک، یہ، بأنہم، اس وجہ سے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو نہیں مانا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور تھے وہ ان سے غافل۔ تو دو وجوہات ہوئی، نمبر 1 غفلت، اور نمبر 2 جھٹلانا۔ اب یہاں ایسے لوگوں کی نفسیات بیان کی گئی ہے کہ جو نمبر 1 اللہ تعالی کی دی ہوئی یا بھیجی ہوئی نشانیوں سے کوئی سبق نہیں لیتے، نمبر 2 جب ان کے سامنے ہدایت کا راستہ آتا ہے تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور اگر ان کے سامنے کوئی غلط کام اور گمراہی کا راستہ آتا ہے تو فوراً اس پہ چل پڑتے ہیں، اس میں ان کو ہلانے جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی کیا نفسیات، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے
کہ اللہ کی آیات کو ماننے میں تکبر حائل ہے، تکبر کو نکالنا پڑے گا، اس کے لیے وہ تیار نہیں. دیکھیں نا، کسی کی اطاعت میں انسان کو عاجزی اختیار کرنی پڑتی، تو چونکہ ان کے اندر تکبر ہے لہذا بات نہیں مانتے. پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ گمراہی کا راستہ سامنے آتا ہے تو فوراً ہی بات مان لیتے ہیں؟ کیونکہ گمراہی کا راستہ ان کے نفس اور ان کی خواہشات کا راستہ ہوتا ہے، ان کی من پسند کا راستہ ہوتا ہے، ان کے دل یا ان کی مرضی کا راستہ ہوتا ہے. گمراہی کا راستہ عام طور پر نفسانی خواہشات کون سی ہوتی؟ دنیا کی جو محبت ہے، یہ شہوات کی محبت. تو گمراہی کے راستے کے پیچھے دراصل انسان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں. نفسانی خواہشات یا نفس کی جو خواہش ہے وہ پیچھے محرک ہوتی، موٹیو ہوتی، یعنی گمراہی میں وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے برعکس ہدایت کے راستے میں چونکہ انسان کو قربانی کرنی پڑتی ہے، یا یہ ہے کہ ہدایت کے راستے میں انسان کو نفس کو مارنا پڑتا ہے اور وہ صرف اللہ کے لیے اختیار کرنا پڑتا ہے. تو وہ پھر جب تک اللہ کے لیے خالص ہو کے کام کرنے کا جذبہ نہ ہو، اللہ کی سچی محبت نہ ہو، تو انسان اس پہ چل ہی نہیں سکتا. یعنی کسی بھی کام کے لیے موٹیویشن ضروری ہے یا نہیں؟ موٹیویشن کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے؟ محرک ضروری ہے نا. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ کسی مشین کو چلانے کے لیے اس کا بجلی کے ساتھ کنیکشن ضروری ہے. آپ کو بٹن آن کرنا پڑے گا یا پریس کرنا پڑے گا. تو یہ جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ آپ اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ حرکت دے رہے تھے، محرک ہے. وہ خاص ایک بٹن جو ہے وہ آپ نے دبایا تو وہ مشین چل پڑی. گاڑی سٹارٹ کرنی پڑتی ہے نا تب چلتی ہے یا نہیں؟ تو جو ہی آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر وہ چل پڑتی ہے. اس کے پیچھے ایک ہاتھ ہے، یہ ہاتھ محرک ہے. محرک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حرکت دینے والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے سامنے ہر طرح کی آیت آ رہی ہے. یہ آیات اصل میں کیا تھی؟ یہ محرک بن سکتی تھی لیکن وہ ہلے ہی نہیں اپنی جگہ سے، ٹس سے مس نہیں ہوئے. کیوں؟ وجہ کیا؟ کیسے سمجھاؤ آپ کو؟ مشین کب نہیں چلتی؟ یا تو آپ چلانا نہ چاہیں یا پھر کنیکشن درست نہ ہو. ٹیلی فون کی جو جگہ ہے وہاں پر پلگ ان وہاں کر دیں، آپ غلط جگہ پر آپ اس کو ڈال دیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نہیں چلے گی. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے سامنے جب قرآن آتا ہے، جب اللہ کی کوئی قدرت کی نشانی آتی ہے تو وہ سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ وہ کلک نہیں کرتی ان کو. کیونکہ ان کی خواہش کس میں؟ کھیل میں ہے. جیسے بچے ہیں مثلا باہر ٹھنڈ میں کھیل رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں کہ موسم کیسا ہے. کیوں؟ کیونکہ کھیل میں مشغول ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کو کھینچ کے اندر لانا پڑتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض کام آپ بچوں کو کہتے رہتے ہیں کر لو کر لو کر لو، کسی طرح مان کے نہیں دیتے. اور بعض کاموں کے لیے آپ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، خود ہی کر لیتے ہیں. کس چیز کا فرق؟ موٹیویشن کا فرق ہے نا. تو یہاں بھی چونکہ گمراہی کے راستے میں ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے، اس لیے وہ فوراً لبیک کہہ دیتے ہیں. اور نیکی کے راستے میں پرسنل انٹرسٹ نہیں ہو تو اللہ کی مرضی کی بات ہے تو اس لیے فوراً نہیں آگے بڑھتے، جلدی نہیں کرتے. پھر اس میں عام طور پر آپ روزمرہ کی زندگی سے مثال بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہماری مرضی کے جو کام ہوتے ہیں یا ہماری جو ہابیز ہوتی ہیں، ہمارے دل پسند کام جو ہوتے ہیں یا جو ہمارے شغل ہوتے ہیں، کوئی بھی ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پسند کا کام ہو سکتا ہے. تو جو ہی وہ کام سامنے آتا ہے تو کسی کو آپ کو کہنا نہیں پڑتا، فوراً آپ خود کود پڑتے ہیں اس میں اور شوق سے کرتے ہیں، دل لگا کے کرتے ہیں. اور کوئی ایسا کام جس میں آپ کی اپنی مرضی نہیں اور اس میں آپ کو دنیا میں کوئی جلدی ریوارڈ بھی نہیں ملنا اور کوئی فائدہ بھی جلدی نظر نہیں آنا، بس اس سے اللہ نہیں راضی ہونا اور اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتا، اور وہ جزا جو ملنی ہے وہ تو کل کہیں جنت میں جا کے ملے گی، وہ بھی بڑی دور ہے. لہٰذا ایسے کاموں کے لیے ہم آگے نہیں بڑھتے. وہ جو بھی پیچھے بات ہوئی تھی نا، پیچھے رہنے کی اور آگے جانے کی، صحابہ کرام کس طرح آگے بڑھتے تھے. مثلاً ایک صحابی میدان جنگ میں کھڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ان کے سینسز جنت کے لیے اتنے کام کرتے تھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انہیں جنت کی خوشبوئیں آتی تھی، ہمیں نہیں آتی، کیونکہ موٹیویشنل لیول ہی وہ نہیں ہے، وہ محرک ہی موجود نہیں ہے. اور وہ محرک کیا ہے؟
اللہ کی محبت. جب آپ کو کسی بھی چیز سے محبت ہوتی ہے نا، سچی محبت، تو آپ کے اندر کا جو موٹیویشنل لیول ہوتا ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اور اگر محبت نہ ہو تو کھینچ تان کے کتنا آپ کسی سے کروا سکتے ہیں. تو یہاں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہدایت کا راستہ وہ تو ان کو نظر نہیں آتا، لیکن گمراہی کا راستہ اس کی طرف فوراً لپک پڑتے ہیں. ذالک بانہم، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری آیات سے غافل ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو طرح کے لوگ آیات سے فائدہ نہیں اٹھاتے. کون کون سے؟ جھٹلانے والے، تکبر کے مارے لوگ، اور دوسرے غافل. اب آپ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر عام طور پر جو دین سے دوری پائی جاتی ہے اس کی بھی یہی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں. کچھ لوگ تو جان بوجھ کے پڑھ لکھ کے سمجھ کے، ان کی عقل گواہی دیتی ہے، ان کا دل گواہی دیتا ہے، لیکن ان کا تکبر ان کو قبول نہیں کرنے دیتا حق، وہ دور ہے. اور دوسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو غافل. دیکھیے کہ اچھے کام کرنے پر موٹیویشن کب ملتی ہے؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہے نا؟ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو پھر ہم ہر وہ چیز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو یہ کہتا ہے. اور اگر ہم اس کو پڑھے ہی نہ، کھولے ہی نہ، تو کیا واقعی پھر بھی آپ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے جو یہ کہتا ہے؟ نہیں، آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے. تو دو بڑی وجوہات، جھٹلانا اور غفلت میں رہنا. جھٹلاتا کون ہے؟ جس کو سمجھ آ جائے، جس کو پتا ہو، جس کو علم ہو، اور پھر وہ نہ مانے صرف اپنی نفس کی خواہش کی وجہ سے. اور غافل کون ہوتا ہے؟ جو لا علم ہوتا ہے، جو نہ سمجھ ہوتا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، جن کے پیچھے ذکر ہوا. ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلا دیا. یہ جو آخرت کی ملاقات ہے نا اللہ تعالیٰ سے، یہ زبردست موٹیویشن ہے. یعنی یہ ایک زبردست موٹیو ہے، یہ بہت زبردست چیز ہے کہ جو انسان کو ہر دم جاگتا رکھتی، ہر وقت انسان کو الرٹ رکھتی کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے حساب دینا ہے اپنے وقت کا. قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، علم جو حاصل کیا اس پہ عمل کیا کیا، مال جو کمایا اس کے ساتھ کیا کیا، مجھ سے پوچھا جائے گا. لہٰذا ایسا شخص اپنے وقت کو، اپنی جوانی کو، اپنے مال کو، اپنے علم کو سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہے کہ وہ مجھے جواب دینا، مجھے حساب دینا ہے، میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کر سکتی. تو یہاں پر کیا ہے کہ جو ہماری آیات کو مانتے نہیں، آیات ان کے اندر کوئی ہلچل نہیں مچاتی، اور نہ آخرت کی یاد ان کو آتی ہے. حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال برباد، کیونکہ ان کے اعمال پھر آخرت کے لیے نہیں ہوتے، سارے دنیا کے لیے ہوتے ہیں. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، کیا وہ جزا دیے جائیں گے سوائے اس کے جو تھے وہ عمل کرتے؟ یعنی نہیں وہ جزا دی، حل یہاں نافی ہے، نہیں وہ جزا دیے جائیں گے مگر جو کچھ کہ وہ عمل کیا کرتے تھے. یعنی ان کو جو ملے گا ان کے اپنے عمل کی وجہ سے. واتخذ قوم موسیٰ من بعد، اب موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے کتاب لینے کے لیے، اور وہاں پر یہ ساری گفتگو اللہ تعالیٰ ان سے کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور ساری راہیں واضح کر رہے ہیں کہ آپ یہ لے کے جائیں گے، دو طرح کے لوگ ہوں گے. اب پیچھے کیا ہوتا ہے؟ واتخذ قوم موسیٰ، بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد. کہاں جانے کے بعد؟ طور پر. من حلیہم، اپنے زیورات میں سے. حلی کہتے ہیں زیور کو. عجلن، بچڑا، گائے کا بچہ. اب دیکھیے کہ عام طور پر جب لوگ کسی علاقے سے نکلتے ہیں تو ساتھ کیا اٹھا کے جاتے ہیں؟ اگر آپ کو جلدی سے گھر سے نکلنا پڑے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر گھر خالی کر دیں، کیا کریں گے آپ؟ زیور پیسہ اٹھائیں گے. اب پیسہ تو دوسرے ملک میں کیا کام کرے گا، تو جو بچے تھے وہ زیور تھے. تو جب بنی اسرائیل کو نکلنے کا حکم ہوا کہ چھوڑ دیں مصر کا علاقہ اور چلیں سمندر پار، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے زیورات اٹھا لیے. اور ویسے بھی غلام قوم جو ہے اس کی زیادہ دلچسپی ایسی ہی چیزوں سے ہوتی. من حلیہم، اپنے زیورات جو تھے وہ انہوں نے اب سامری کو دیے. اس کی تفصیل آپ سورۃ طٰہٰ میں انشاءاللہ پڑھیں گے. موسیٰ علیہ السلام گئے تو سامری نے کہا لاؤ تم اپنے زیورات، میں تمہیں الہ بنا کے دیتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے وہ دیکھ چکے تھے ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی تھی، اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہمیں بھی ایسا چاہیے.
موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، تھوڑا سا چپ ہوئے، وہ گئے تو پیچھے سے اب ان کو پھر موقع مل گیا. اور سامری نے آ کے جو ہی نعرہ لگایا کہ میں تمہیں الہ بنا کے دوں گا، سارے زیور لا کے ڈال دیے. اب آپ دیکھیے کہ جو حق ہدایت کی بات ہے وہ تو نہیں مانتے، لیکن جو ہی اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئی تو فوراً آگے، کیونکہ وہ مرضی کی بات تھی نا، پہلے خود ہی تو مطالبہ کر رہے تھے. اب بچڑا ایسا بنایا کہ جسدن، جس کا جسم تھا، یعنی ڈھانچہ تھا، یعنی پورا اس کا اسٹرکچر تھا اور اس کے ساتھ باقاعدہ وہ اسی شکل کا تھا. لہو خوار، جس میں آواز بھی تھی، اور خوار کہتے ہیں اونٹ کے بچے کی آواز کو یا گائے کی آواز، جیسے گائے بولتی ہے نا، تو ایسے ہی اس بچڑے کے اندر سے آواز بھی آتی تھی. وہ کیسے آتی تھی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو اس طریقے پہ بنایا گیا تھا، کیونکہ یہ کاریگر لوگ تو تھے ہی. فرعون کی قوم نے جو ترقی کی تھی اس میں مزدور طبقہ تو بنی اسرائیل ہی تھا، اور اس میں کچھ اسکلڈ ورکر بھی ہوں گے، اور سامری شاید انہی میں سے تھا. تو اس نے کیا کیا کہ وہ بچڑا اندر سے اس طرح بنایا، اس کے اندر اس طرح کا پیسج بنایا کہ جس میں سے ہوا گزرتی تھی تو باقاعدہ ایک ساؤنڈ ہوتی تھی، اور وہ ساؤنڈ کس سے ملتی جلتی تھی؟ گائے کی آواز سے. اب سونے کا بچڑا ہے اور اس کے اندر سے آواز بھی ایسے آ رہی ہے کہ جیسے گائے بولتی ہے، تو اس سے تو بہت فیسینیٹ ہو گئے، اور اس پر تو وہ ایمان ہی لے آئے. اور ظاہر پر اصل ہے، ظاہریت میں بھولنے والے لوگ تھے، کہنے لگے ہاں بالکل یہ ہمارا الہ ہے، دیکھو اس میں سے تو آواز بھی آتی. بس یہی ایک دلیل تھی کہ آواز بھی آتی ہے، ویسی آواز آتی ہے جیسے گائے کی ہوتی ہے، گائے کے بچے کی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی بہت سے اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا آج کل خوب ہوائیں چل رہی ہیں، طرح طرح کی آوازیں آپ سن رہے ہوں گے. کبھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی جانور بول رہا ہے، کبھی ایسے لگتا ہے کہ کوئی رو رہا ہے، یعنی کبھی کسی طرح کی، کبھی کسی طرح کی، کیونکہ ہوا جہاں سے جس طرح کے راستے سے گزرتی ہے اسی طرح کی آواز اس کی بدل جاتی ہے. تو یہاں پر اس بچڑے کے اندر سے آوازیں بھی آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انہ لا یکلمہم، کہ وہ ان سے کلام بھی نہیں کرتا، ان سے بات ہی نہیں کرتا، بول نہیں سکتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی وہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے. کیونکہ الہ کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے عابدین کو، عبادت کرنے والوں کو کیا کرے؟ راہ دکھائیں. اتخذوہ، انہوں نے بنا لیا اس کو، کس کو؟ بچڑے کو. کیا بنا لیا تھا؟ الہ، معبود. وکانوا ظالمین، اور وہ سخت ظالم لوگ تھے. اور یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک. اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنانا شرک ہے، اور شرک ظلم ہے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، کسی مخلوق کا حق نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ دلیل بہت زبردست دی گئی ہے کہ انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا اور یہ نہیں سوچا کہ یہ تو ہماری کوئی رہنمائی بھی نہیں کر سکتا، ہم اس کی پوجا کیوں کریں، ہم اس کی عبادت کیوں کریں. تو آپ دیکھیے کہ قرآن نے معبود کے لیے ایک واضح میزان مقرر کی کہ معبود کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عبادت گزاروں کی رہنمائی کر سکے. اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، ہم صرف اس کو معبود مانتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی بھی کی سیدھے رستے کی طرف. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کیا وہ یہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ وہ ان کے نقصان اور فائدے پر قادر ہے. ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ گرا دیا گیا ان کے ہاتھوں میں. یہ محاورہ ہے، مراد ہے اس سے انہیں ندامت ہوئی، یعنی جب ندامت ان کے ہاتھوں میں ڈالی گئی، وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے. ورأوا، اور انہوں نے دیکھ لیا، انہم قد ضلوا، کہ وہ بھٹک گئے ہیں. قالوا، تو وہ کہنے لگے، لئن لم یرحمنا ربنا، اگر نہ رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے، ویغفر لنا، اور نہ بخشا ہم کو، لنکونن من الخاسرین، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہی انہیں احساس ہوا کس بات کا کہ انہوں نے غلطی کی، وہ شرمندہ ہوئے اور اپنے بھٹکنے کو انہوں نے سمجھ لیا، تو وہ فوراً بول اٹھے. انہوں نے دعا مانگی کہ یا رب تو ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما، ہمیں بخش دے، ورنہ ہم سخت نقصان اٹھائیں گے. سورۃ البقرہ آیت 54 میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے. کیا
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ نمبر 1 شرمندگی، ندامت۔ نمبر 2 اعتراف کہ ہاں ہم غلط تھے، رأوا انہم قد ضلوا۔ نمبر 3 پھر دعا مانگے انسان اللہ سے رحمت کی اور بخشش کی۔ اور پھر سورۃ البقرہ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انہیں سزا بھی دی گئی تھی کہ ایک دوسرے کو مارو تو پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ، اور جب پلٹے موسیٰ علیہ السلام، کہاں سے؟ کوہ طور سے، کتاب لے کر آئے، إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف، غضبان، سخت غضبناک ہو کر۔ غضبان فعلان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، جیسے کوئی اور مثال دیجیے۔ رحمان مبالغہ، غضبان عربی میں کہتے ہیں عطشان، جوعان بہت پیاسا، بہت بھوکا، تو غضبان سخت غضبناک۔ اسفا سخت افسوس کرتے ہوئے، اسفا کا 2 معنی ہوتے ہیں، ایک سخت افسوس اور دوسرا شدید غصہ۔ سورۃ الزخرف میں آتا ہے نا فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ قال کہا بئس ما خلفتمونی، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کتنا برا ہے جو تم نے میرے بعد کیا، کیسی بری جانشینی کی میری، من بعدی میرے جانے کے بعد، یہ میرے جانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ اعجلتم امر ربکم، کیا جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے، یعنی رب کا حکم آنے، تورات کے آنے، کتاب کے ملنے سے پہلے خود ہی اپنا بندوبست کر لیا، جلدی سے ایک اور الہ بنا لیا۔ یہاں پر لفظ عجلت استعمال ہوا ہے۔ عجلت کہتے ہیں جلدی کو، لیکن کون سی جلدی؟ کسی کام کو وقت سے پہلے کرنا۔ عجلت کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کو اس کے مقرر وقت سے پہلے کرنا۔ اور ایک سریع، سرعت، سرعت کیا ہوتا ہے؟ تیزی سے کرنا مقررہ وقت کے اندر، یعنی اول وقت میں کرنا۔ جلد کرنا یعنی وقت کے اندر لیکن شروع میں۔ تو یہاں کیا مراد ہے کہ تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے ہی جلد بازی کر لی اور بشرا بنا بیٹھے معبود۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور ڈال دی تختیاں، کتاب تو ایک طرف رکھی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کا سر، بال پکڑ لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے بال پکڑ لیے، اور کہا جاتا ہے کہ سر کے بال بھی پکڑے تھے کیونکہ یہاں رأس آتا ہے، اور پھر دوسری جگہ پر لحیہ کا لفظ بھی آتا ہے، داڑھی کے بال بھی۔ یعنی اب آپ سوچیں کہ ایک ہاتھ میں سر کے پکڑے ہوں اور دوسری طرف داڑھی کے پکڑے ہوں تو کس قدر شدید غصہ ہو سکتا ہے نا۔ یہ غصہ ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، یہ غصہ اس شرک پر تھا اور پیچھے جو کچھ ہوا اس پر تھا، اور غلط فہمی کی وجہ سے تھا۔ کیا غلط فہمی؟ کہ شاید ہارون علیہ السلام نے ان کو روکا نہیں، ان کو صحیح پیغام نہیں دیا، جو کام میں نے دیا تھا وہ کیا نہیں۔ یجرہ الیہ، وہ کھینچتا تھا اس کو اپنی طرف۔ دوسری جگہ آتا ہے قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑو۔ قال، کہا، کس نے؟ ہارون علیہ السلام نے۔ ابن ام، ابن کہتے ہیں بیٹے کو اور ام کہتے ہیں ماں کو، ماں کے بیٹے یعنی اے میرے بھائی، اور بھائی کہنے کی بجائے یا اخی کہنے کی بجائے کیا کہا؟ ماں کے بیٹے، یعنی خون کے رشتے اور قریبی رشتے کو سامنے رکھ کے یاد دہانی کرائی۔ ان القوم استضعفونی، بے شک ان لوگوں نے، اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا تھا۔ کس نے؟ بنی اسرائیل نے۔ یعنی یہ سارے ایک طرف ہو گئے اور میں ان کے مقابلے میں تنہا رہ گیا، کمزور تھا۔ وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے۔ یعنی ایسا نہیں کہ میں نے ان کو سمجھایا نہیں۔ ایک دوسری جگہ پر آتا ہے سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 90 اور 91 میں کہ انہوں نے سمجھایا تھا ان کو۔ کیسے سمجھایا تھا؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور البتہ تحقیق ان سے ہارون علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میری قوم، یعنی اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم اس بچڑے کے ذریعے آزمائے گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، فاتبعونی، میرا اتباع کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری بات مانو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین
حتی یرجع الینا موسیٰ، کہ ہم تو اسی پہ ہی جمے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ واپس آ جائے. تیری بات نہیں مانیں گے، موسیٰ آئے گا تو پھر دیکھیں گے. تب آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا تھا اس کام کے لیے، ہارون علیہ السلام کو نہیں. ہارون علیہ السلام مددگار کے طور پر نبی بنائے گئے تھے. تو اللہ کا جو چناؤ ہوتا ہے اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے. تو انہوں نے وجہ بتائی کہ میں تو ان کے سامنے بالکل بے بس ہو گیا تھا، اور اتنا بے بس تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے مار ڈالیں گے مجھے، تو میں اس سے زیادہ نہیں کیا کہتا. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ میں اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں اس قوم میں تفرقہ نہ ہو جائے اور یہ بٹ نہ جائیں. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے آ کے کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں گروہ بندی کر دی. فلا تشمت بی الاعداء، پس نہ ہنسا مجھ پر دشمنوں کو، میرے مخالفوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے. کون تھے یہ مخالف؟ بنی اسرائیل، جو قتل کرنے پہ تلے ہوئے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی یوں خبر لی ہے تو وہ دیکھ کے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ وہ ہنس رہے ہوں گے کہ بھائی بھائی کے ساتھ کیا کر رہا ہے. شماتت کہتے ہیں دشمن کی مصیبت پہ خوش ہونے کو، یعنی آپ کا اگر کوئی مخالف اور وہ کسی مصیبت میں پڑے تو آپ اس پہ خوش ہوں. تو مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے. کسی کی مصیبت پر بھی خوش ہونا درست نہیں، خواہ کوئی دوست ہو یا دشمن. پنجابی کا ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہے کہ دشمن مرے خوشی نہ کرنا، سجنا بھی ٹر جانا، یعنی جو دوست ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، تو اس لیے دشمنوں کے مرنے پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کی مصیبت پہ خوش نہ ہو، یعنی اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو تو خوش نہ ہو. شکر ہے وہ پکڑا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے اور تجھ کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری میں روایت آتی ہے، یعنی آپ کی مسنون دعا میں سے ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یا رب مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ ملے. آخری حصے میں آتا ہے ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کر. یعنی ایسا نہیں کہ میں نے منع نہیں کیا یا میں ان کا ساتھی بن گیا یا میں ان کے کام میں شریک ہو گیا یا میں نے ان کی حمایت کی یا میں ان کے عمل پہ راضی ہو گیا. مجھے ظالموں میں شامل نہ کر. وہ کس طرح ظالموں میں شامل کر رہے تھے کہ بئس ما خلفتمونی، کہ شاید ہارون علیہ السلام نے کچھ کہا نہیں اور انہوں نے اپروو کر دیا. یہ سب کہا نہیں، میں نے اپروو نہیں کیا، میں اس کام میں شامل نہیں تھا. تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کہتے قال رب اغفر لی ولی اخی، یا رب مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے. یہ ہوتا ہے مومن. ایک سین آپ دیکھیں اور دوسرا سین دیکھیں، اور یہ قریب قریب ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کو اپنے مومن بھائی سے بڑی غلط فہمی ہو سکتی ہے، بڑی سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی، بڑی سے بڑی لڑائی ہو سکتی، ہاتھا پائی ہو سکتی، بال کھینچے جا سکتے. لیکن جب حقیقت واضح ہو، اللہ کا بندہ فوراً جھک جاتا ہے. وہ اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنا لیتا، اس کو دل میں نہیں پال لیتا اور کہتا نہیں بس ایک دفعہ جو میں نے کہہ دیا تو اب میں نہیں مانوں گا. نہیں، یعنی اگر کبھی غلط فہمی ہو جائے تو انسان کو وضاحت مانگ لینی چاہیے، اور اگر دوسرا وضاحت کر دے تو اس کو مان لینا چاہیے. اور پھر قال رب اغفر لی ولی اخی، ایسے ہو جاتے ہیں گویا انہیں کوئی غلط فہمی تھی نہیں، گویا کوئی بات ہی نہ تھی. کیونکہ انسان صرف اس کے حق میں دعا کر سکتا ہے جس کے لیے وہ سچی خیرخواہی رکھتا ہے. یعنی ایسے ہی کسی کے لیے دعا نہیں نکلتی. جب آپ کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے، پھر ہی آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہاں پر وہ فوراً دعا کرنے لگتے ہیں، اور یہ دعا بتا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل کی حالت اس وقت کیا ہے. رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے. وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کے رحم کرنے والا، سب رحم کرنے والوں پر بڑھ کے رحم کرنے والا، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اور دوسری طرف جنہوں نے جرم کیا تھا یا قصور کیا تھا ان کے بارے میں فرمایا ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو بنا لیا کیا معبود. سینالہم، ان قریب ان کو لے گا، پکڑے گا، جلد ان کو آ لے گا. کیا غضب، غضب.
یعنی عذاب، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے جلد ہی ان کو پکڑ آ جائے گی، وذلۃ اور رسوائی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جھوٹ گھڑنے والوں کو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دین میں بدعات ایجاد کریں ان کو ایک طرف اللہ کا غضب پکڑتا ہے اور دوسری طرف دنیا میں بھی ان کی رسوائی ہوتی ہے، کیونکہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ دیکھیے بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین کے نام پر بے دینی کا کام کرنا، یعنی کوئی باطل کام حق کے نام پہ کرنا، یا کسی غلط کام کو حق سمجھ کے کرنا، درست سمجھ کے کرنا، یہی افتراء ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے افتراء کا؟ گھڑنا۔ افتراء جو ہے اچھے اور بری دونوں چیزوں کے گھڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ کوئی نیک کام دین میں گھڑ لیں، ایجاد کر لیں، تو یہ بھی افتراء ہے، کیونکہ اس کی اصل کچھ نہیں۔ تو بدعات جتنی بھی ہوتی ہیں، کیا کہہ کے لوگ ان کو اختیار کرتے ہیں یا کیا کہہ کے بتاتے ہیں؟ یہ ثواب کا کام، یہ نیکی کا کام، یہ دین کا کام ہے، حالانکہ وہ انہوں نے خود ساختہ ایجاد کیا ہوتا ہے، گھڑا ہوتا ہے، خود بنایا ہوتا ہے، اس کی اصل کوئی نہیں ہوتی، وہ دین نہیں ہوتا، لیکن اسے دین کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے جو کہ درست نہیں۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو اصل دین میں نہ ہو اور اس کو ثواب سمجھ کے آپ کرنے لگے، اس کو دین سمجھ کے کرنے لگے، نیکی سمجھ کے کرنے لگے، اور اس کے کرنے کے پابند خود کو کر لیں اور نہ کرنے کو گناہ سمجھیں، تو یہ کیا ہے؟ بدعت۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ اس بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے، جو الہ تھا نہیں اس کو الہ کہا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل جھوٹ گھڑنا۔ تو جو ایسا کرے اس کے لیے کیا ہے؟ دو چیزیں، نمبر 1 اللہ کا غضب اور نمبر 2 رسوائی، کیونکہ اوپر بات کر کے کیا فرمائے؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، سارے مفتریوں کو ہم یہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ انہوں نے تو جو کیا سو کیا، بعد میں بھی جو ایسا کرے گا اس کو یہی جزا ملے گی۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، ثُمَّ تَابُوا پھر توبہ کر لی، یعنی غلطی ہو گئی پھر معافی مانگ لی، مِن بَعْدِهَا اس کے بعد، وَآمَنُوا اور ایمان لے آئے، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ غفور الرحیم ہے، بخشش فرمانے والا، مہربان ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ انسان سے غلطی ہو جاتی، کوئی انسان فرشتہ نہیں، لیکن غلطی پہ اڑ جانا، ڈٹ جانا، اصرار کرنا یہ غلط ہے۔ غلطی کا پتہ چلنے کے بعد فوراً معافی مانگ لینا، اعتراف کر لینا انسان کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے غفور الرحیم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔